آئیے بابا جان۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وجدان مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل۔ تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی۔ اب وہ اتنی رات کا تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا؟ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ نور الہدیٰ کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں میخ نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایتیں دینا شروع کیں۔ جب تک میں نور الہدیٰ کو لے کر ایئرپورٹ سے آ نہیں جاتا تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹرز کی طرف پٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہدیٰ کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ اور گلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو بھی زنگ نہیں لگا اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا ہے، دیکھو ذرا اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں۔ ایک ملازم بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہی واپس آیا، جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے ملیحہ نے صدا لگائی۔ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، مجبوراً تو جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا، پھر بہادر اور وزیر کے علاوہ اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی۔ دونوں پاؤں صوفے پر رکھے، کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی اگر نور الہدیٰ کے استقبال کو وہ نفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے۔ تھک کر سوچتے ہوئے اچانک ہی اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ آپ چاہیں کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصے میں ہی آیا تھا، مگر اب وہ گم سی ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں، ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی۔ اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور الہدیٰ نہ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر سو رہی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگواری سے پاس کھڑی ملازمہ سے بولے، جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آ گئی تھی اور اب ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، انہوں نے ایستگی سے انہیں ٹوکا، پھر ملازمہ سے کہا، تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے گزرے تو غیر ارادی طور پر بازو پر لٹکتا کوٹ جھٹکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔ تھکن کے مارے ملیحہ کا برا حال تھا، درد سے بدن ٹوٹ رہا تھا۔ پھر بھی فجر کی اذان کے ساتھ ہی حسب عادت اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے سب سے پہلے نور الہدیٰ کا خیال آیا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھڑے ہوتے ہی کوئی چیز اس کے وجود پر سے پھسلتی ہوئی اس کے پیروں پر گر گئی۔ اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا، یہ کوٹ کس کا تھا اور اس پر کس نے ڈالا ہوگا؟ ملیحہ کو یہ سمجھنے میں 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگی۔ جھک کر کوٹ اٹھا کے بازو پر ڈالتے ہوئے وہ عجیب سے احساس سے دو چار ہوئی تھی۔ وہ کوٹ لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کوٹ بیڈ پر ڈال کر وہ شاور لینے چلی گئی۔
10 منٹ بعد ہی وہ گلے بالوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ بالوں کو تولیے سے سکھا کر اس نے چادر اوڑھی اور جائے نماز بچھا کر قبلہ رو کھڑی ہوتی اس نے نیت باندھ لی۔ نور الہدیٰ یوں بھی سحر خیز تھے، پھر وہ فلائٹ میں نیند پوری کر چکی تھے۔ سورج کے چھپ دکھاتے ہی وہ ٹریک سوٹ پہنے لان میں نکل آئے۔ دوڑتے ہوئے لان کے کئی چکر کاٹ کر وہ ایک جگہ رکے، بار بار جھک کر اپنے پنجوں کو چھوتے وہ ایک بار اٹھے اور پھر جھکنا بھول گئے۔ وہ اپسرا نہیں تھی مگر اپسرا لگ رہی تھی، سفید کپڑوں میں اہتمام سے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ہوئے، اس کے لمبے نم بال ہوا سے لہراتے بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، مگر وہ بے نیاز سی بنی جھولے پر بیٹھی تھی جو اس کے گداز پیروں کے دھکے سے آہستہ آہستہ آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ وہ سر اٹھائے بڑی محویت سے آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی سورج کا راستہ روکے بادل ایک دم سے کھسکا، اس کا وجود کرنوں کی زد میں آ گیا۔ وہ ہنس پڑی اور ہنستے ہوئے اس نے یوں ہی اپنا سر جھکایا تو نظر ٹریک سوٹ پہنے بت کی طرح ساکت کھڑے شخص پر پڑی۔ وہ جھجک گئی۔ اور اب سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل وجدان مصطفیٰ آفیشیل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کو یہاں پہ ناول سے ریلیٹڈ بہت ساری ویڈیوز ملیں گی انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو ناول عشق آتش سعدیہ راجپوت میں۔